اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ اکابرین علماء دیوبند میں سے تھے۔ محمد یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، محمد الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے اور محمد یوسف کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف فضائل اعمال ہے۔ یہ کتاب تبلیغی جماعت کا تبلیغی نصاب ہے۔ اس کتاب میں اعمال اسلامی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جنہیں تبلیغی جماعتیں گھر، محلہ، مسجد اور تبلیغی سفر میں بطور خاص اس کی تعلیم کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مظفر نگر کے ایک نیک صالح بزرگ ڈاکٹر عبدالحی سے قاعدہ بغدادی پڑھا۔ اپنے والد ماجد محمد یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید حفظ کیا۔ مولانا زکریا فرماتے ہیں کہ قرآن یاد کرانے کا والد صاحب کا طریقہ انوکھا تھا کہ ایک صفحہ یاد کرنے کو دے دیتے اور فرماتے کہ 100 مرتبہ پڑھو، پھر چھٹی۔ اس طرح مولانا نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مدرسہ مزار العلوم سہارنپور میں بطور استاد و مدرسین کے بلوا لیا۔ اس طرح مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کا سلسلہ سہارنپور میں شروع ہو گیا۔ آپ نے بقیہ درسیات کی تکمیل کی۔ کتب منطق مولانا عبدالوحید سنبھلی اور ناظم الامور مولانا عبداللطیف سے پڑھی۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نصاب کی منتہیانہ کتب مولانا یحییٰ سے ختم کی، اور مولانا یحییٰ کا پڑھانے کا اصول پرانے اساتذہ جیسا تھا۔ مولانا کے یہاں طالب علم کا مطالعہ کر کے سبق کو پورے طور پر حل کر کے لانے کی پابندی تھی۔ وہ صرف وہی رہنمائی اور مدد فرماتے تھے، طالب علم کی قوت مطالعہ اور فہم کی رسائی نہ ہو اور شرح حواشی سے مدد نہ ملتی ہو۔ اسی طرز پر شیخ زکریا نے اپنے والد سے درسیات کی تکمیل کی۔ 7 محرم الحرام 1332 ہجری کو ظہر کی نماز کے بعد مشکات شریف شروع ہوئی۔ پہلے مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے غسل فرمایا، پھر مشکات شریف کی بسم اللہ کرائی، خطبہ پڑھا، پھر قبلہ رو ہو کر دیر تک دعا کی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو نہیں معلوم ہو سکا کہ والد صاحب نے کیا کیا دعائیں کیں، لیکن میری ایک ہی دعا تھی، اور وہ یہ کہ حدیث کا سلسلہ دیر سے شروع ہوا، اللہ کرے کبھی چھوٹے نہیں۔ 1333 ہجری میں دور حدیث کی ابتدا ہوئی۔ یہی سال تھا جب مولانا سہارنپوری نے طویل قیام کے ارادے سے حجاز کا قصد کیا۔ شیخ کا خیال تھا کہ مجھے نہ ملازمت کرنی ہے اور نہ ہی کوئی اجلت ہے، 1 سال میں دور حدیث مکمل کرنے کی کوئی پابندی نہیں، اس لیے اپنے والد مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں ابو داؤد شروع کر دی۔ ترمذی شریف کو حضرت سہارنپوری کی واپسی پر ملتوی رکھا تھا، لیکن بعض اسباب کی بنا پر ترمذی، بخاری، ابن ماجہ کے سوا بقیہ کتب صاحب والد صاحبی سے پڑھی۔ یہ سال بڑی محنت اور انہماک کا تھا۔ اس کا بڑا اہتمام تھا کہ کوئی روایت بھی بے وضو نہ پڑھی جائے۔ مسلسل 5-6 گھنٹے سبق ہوتا تھا۔ اس میں کبھی کبھی ہفتہ عشرے میں سبق کے درمیان وضو کی ضرورت پیش آتی تھی اور صرف اتنی دیر کے لیے اٹھنا ہوتا تھا، تو ہم درس سبق مولانا کے سبق کے حرج کی وجہ سے اپنا سبق روک لیتے۔ شوال 1333 ہجری میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ حجاز مقدس کے طویل قیام کا ارادہ فرما رہے تھے اور لوگ کثرت کے ساتھ بیعت ہو رہے تھے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اندر بھی بیعت جذبہ پیدا ہوا اور حضرت سہارنپوری سے مولانا عبداللہ اور شیخ زکریا کو بیعت کیا۔ مولانا عبداللہ صاحب کی دھاڑیں مار مار کر رونے کی وجہ سے مولانا یحییٰ اور شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ چھت کی منڈیر پر منظر دیکھنے آ گئے۔ مولانا یحییٰ کو تعجب ہوا کہ بلا علم و اطلاع کے انہوں نے اتنا بڑا کام کر لیا، لیکن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جرات پر بڑی تعریف فرمائی اور بہت دعائیں دیں۔ 1334 ہجری میں مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ والد صاحب نے 8000 روپے قرضے میں چھوڑے تھے، جسے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے والد کی وفات کے بعد اپنے ذمے لے لیا اور سب کو خطوط کے ذریعے اطلاع دی اور رفتہ رفتہ تمام قرضہ اتار دیا۔ یکم محرم الحرام 1335 ہجری کو حضرت شیخ زکریا کا بحیثیت
مدرس مدرسہ مظاہر علوم میں تقرر ہوا اور 15 روپے تنخواہ مقرر ہوئی۔ اگلے تعلیمی سال شوال 1335 ہجری میں پہلے سال سے اونچی اور درسی و فنی لحاظ سے اہم کتابیں پڑھانے کو ملی۔ تیسرے سال شوال المکرم 1336 ہجری میں مقامات حریری اور سبع معلقہ بھی درس میں آئے۔ 1337 ہجری میں ہدایہ اولین، حماسہ وغیرہ، اور رجب 1341 ہجری میں بخاری شریف کے 3 پارے بھی حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم و اصرار سے منتقل ہو کر آئے، اور ان کے پڑھانے میں بھی شیخ سے غیر معمولی اہلیت، قوت مطالعہ، فنی مناسبت کا اظہار ہوا۔ اس کے بعد آپ کو مشکات شریف مل گئی۔ 1344 ہجری تک مشکات آپ کے زیر سایہ رہی۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے قرابت کا یہ عالم تھا کہ ایک اجنبی نے میرے ہر وقت کی حاضری پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا، یہ حضرت آپ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، صاحبزادے سے بھی بڑھ کر ہیں۔ مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ کو ہمیشہ بخار رہتا، یہاں تک کہ اس بخار نے بعد میں تب کی صورت اختیار کر لی۔ اس اثنا میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے اصرار پر مولانا رؤف الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی بی بی امت المتین صاحبہ سے نسبت نکاح طے پا گیا۔ مولانا رؤف الحسن کی دوسری صاحبزادی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے نکاح میں تھیں۔ اس طرح شیخ زکریا اور مولانا الیاس چچا اور بھتیجا آپس میں ہم زلف ہوئے۔ 1335 ہجری کو والدہ کا انتقال ہوا۔ محمد خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ شیخ زکریا کی پہلی اہلیہ کی وفات، جو مولانا رؤف الحسن کی صاحبزادی تھیں، 5 ذی الحجہ 1355 ہجری بامطابق 17 فروری سن 1937 میں ہوئی۔ ان کی طبیعت اب بالکل یکسوئی علمی و تصنیفی انہماک کی طرف مائل تھی اور عقد ثانی کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اپنی آپ بیتی میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرحومہ کے انتقال کے بعد میں اپنے مشاغل علمیہ کی وجہ سے بالکل ہی یہ طے کر چکا تھا کہ دوسرا نکاح نہیں کروں گا کہ بڑا حرج ہوگا، لیکن شفیق چچا نے، جو باپ کے قائم مقام تھے، شیخ کی اس تجرد کو پسند نہیں کیا۔ دوسرے شفیق بزرگوں کی بھی یہی خواہش تھی کہ شیخ کا گھر پھر آباد ہو جائے، اس لیے 4 مہینے بھی پورے نہیں گزرے تھے کہ شیخ کا عقد ثانی شفیق چچا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی مولانا یوسف کی ہمشیرہ عطیہ صاحبہ سے 8 ربیع الثانی 1354 ہجری بامطابق 18 جون سن 1937 کو ہو گیا۔ نکاح نظام الدین دہلی میں ہوا۔ اس موقع پر حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو سہارنپور اسٹیشن پر معلوم ہوا تو پیغام بھیجا کہ نکاح میں پڑھاؤں گا۔ چنانچہ دہلی تشریف لائے اور بعد نماز جمعہ نکاح پڑھایا۔ 1338 ہجری میں محمد خلیل سہارنپوری نے دوبارہ حج کا عزم کیا تو مرشد کی ہم رکابی کا جذبہ رفاقت کا محرک ہوا۔ یہ شیخ زکریا کا پہلا حج تھا۔ شعبان 1338 ہجری کو روانہ ہوئے۔ بمبئی میں اپنے تمام رفقا کو دعوت طعام پر بلوا لیا۔ بحری سفر تھا۔ راستے میں رمضان کا مہینہ آیا۔ تراویح کا اہتمام جہازی میں کیا۔ حضرت سہارنپوری اور شیخ زکریا دونوں حضرات نے قرآن مجید سنایا۔ مکہ معظمہ حاضری ہوئی تو مولانا محب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جلد ہندوستان واپس جانے کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ یہاں تو قیامت آنے والی ہے۔ مولانا محب الدین رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز خلیفہ اور بڑے صاحب کشف و ادراک بزرگ تھے۔ مکہ میں قیامت سے مراد شریف مکہ حسین بن علی کی بغاوت اور نجدیوں کے حملے کی طرف اشارہ تھا۔ اس زمانے میں حجاز میں سخت بے امنی تھی۔ مدینہ طیبہ کے راستے میں قافلوں کو بے دھڑک دن دیہڑے لوٹ لیا جاتا تھا۔ حجاج کرام بہت سا خطرات و مصائب کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچتے تھے۔ شوال کا مہینہ شروع ہوا۔ حضرت شیخ قافلے کے امیر مقرر ہو کر مدینہ حاضری کے لیے پہنچے، تاہم راستہ سکون سے طے ہوا۔ مدینہ میں 1 ماہ تک قیام کیا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات کی تعداد 100 سے تجاوز کرتی ہیں۔ ان میں 83 تالیفات شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں درج کی ہیں۔ شرح الفیہ، جز حجت الوداع والعمرات، خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرح شمائل ترمذی، حواشی بذل المجہود، تحفۃ الاخوان اور جز المسالک، شرح موطا امام مالک،
فضائل قرآن، فضائل رمضان، فضائل تبلیغ، الکوکب الدری، حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الاعتدال فی مراتب الرجال، فضائل حج، فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل تجارت، لعمہ الداری 3 جلدیں، فضائل درود شریف، رسالہ آب بیتی، خوان خلیل، کنز المتواری، اسلام اور سیاسیات۔ معزز سامعین کرام، کتب الاکتاب، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی وہ عظیم علمی و روحانی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ عرب و عجم، یورپ و ایشیا میں آپ کو یکساں محبوبیت و مقبولیت عطا فرمائی۔ مختلف علوم و فنون پر دعوتی، تبلیغی، اصلاحی، علمی و تحقیقی عنوانات پر آپ کی تصنیفات و تالیفات 100 سے زائد ہیں، جن کا اردو، عربی، فارسی اور انگریزی سمیت دیگر زبانوں میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ ایک عالم باعمل، وسیع النظر شیخ، بلند پایہ محقق اور علم حدیث میں اعلیٰ اور انفرادی شان رکھتے تھے۔ آپ کی شورح آفاق تصنیف فضائل اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور یہ پوری دنیا میں کثرت کے ساتھ پڑھی اور سنی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں مختلف زبانوں میں لاکھوں کی تعداد میں شائع ہونے والی یہ کتاب 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں یہ کتاب فضائل اعمال دنیا میں کہیں نہ کہیں پڑھی اور سنی نہ جا رہی ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت اور نیکی پر چلنے کا ذریعہ بنایا۔ جس طرح حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سینکڑوں تصنیفات کے باوجود بہشتی زیور ان کی پہچان اور ہر مسلم گھر کی ضرورت بن گئی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مایہ ناز تصنیف فضائل اعمال کے ذریعے جو شہرت اور عزت اور مقام اور مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی، وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال کی عمر تک گنگو کی خانقاہ میں اپنے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر تربیت نورانی محل میں وقت گزارا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابتدائی دینی کتب اپنے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ کاندیلوی سے پڑھی، اور بقیہ علوم و فنون اور حدیث کی کتابوں کی تکمیل مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے کی۔ آپ کے دیگر استاذہ کرام میں آپ کے چچا بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبداللطیف رحمۃ اللہ علیہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ علوم باطنی کی تکمیل حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے حاصل کی، یہاں تک کہ آپ اپنے وقت کے ایک بڑے محدث اور علوم باطنی کے بڑے مرشد بن گئے۔ 19 سال کی عمر میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی درس و تدریس میں مصروف ہوئے۔ 26 سال کی عمر میں بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع فرما دیا۔ شیخ الحدیث کا لافانی لقب آپ کو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا تھا، جو آپ کے نام کا قائم مقام بلکہ کتاب تبلیغی نصاب کی طرح آپ کی پہچان و شناخت بن گیا۔ آپ نے تقریباً 50 سال تک حدیث کی کتب پڑھائی ہیں۔ کتب الاکتاب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی کے سوز و گداز، محبت و خود انکساری اور تواضع کے بارے میں عالم اسلام کی عظیم علمی و ادبی شخصیت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندیلوی کے علم تصنیفی انہماک، وقار و سکینت، ضبط و تحمل کے فانوس میں عشق و محبت کا ایک ایسا شعلہ تھا جو جاننے والوں کی نگاہوں سے مستور نہیں۔ ان کا خمیر عشق و محبت کے جوہر کے ساتھ گوندا گیا تھا، اور شاید ان کے خمیر کے تمام اجزاء عناصر سے زیادہ مقدار میں تھا۔ ایک اور جگہ مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اسی محبت و اخلاص نے ان کے درس، ان کی تصنیفات اور ان کے ساتھ بیعت و ارادت کے تعلق میں وہ تاثیر اور کیفیت پیدا کر دی تھی کہ جو اہل عشق کے ساتھ مخصوص ہے۔ حدیث اور علم حدیث کا اصل ذوق، موضوع، محنت اور تحقیق ان کا اصل میدان تھا، اور اس کو وہ تقرب اللہ و تقرب الرسول کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے تھے، اور اس کو اپنا شعار بنا لیا۔
یہاں تک کہ شیخ الحدیث کا لقب ان کے نام کا قائم مقام اور اس سے زیادہ مشہور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و قلم میں ایسی برکت و وسعت و دیت عطا فرمائی تھی کہ لاکھوں بندگان کی دینی تربیت و ذہن سازی اور ان کی اخلاق و عقائد کی صحت و درستگی آپ کے علم و قلم کے ذریعے ہوتی ہی چلی گئی۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی نے طویل عرصے کے انہماک و مطالعے سے جن کتابوں کا تصنیف و تالیف کیا، ان میں سے ایک انتہائی اہم کتاب عجوز المسالک شرح موطا الامام مالک ہے۔ یہ کتاب 13 جلدوں میں پوری دنیا میں دیگر کتب کی طرح مسلسل شائع ہو رہی ہے۔ یہ کتاب بھی ان کے علمی و دینی تصنیفی کارناموں کی دلیل ہے۔ آپ کی دیگر تصنیفات و تالیفات میں سے چند ایک یہ ہیں جنہوں نے عالمی و بین الاقوامی شہرت حاصل کی: حواشی کلام پاک، خصائص نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرح شمائل ترمذی علی جامع الترمذی، لامع الداری علی جامع البخاری، الکوکب الدری، الابواب تراجم بخاری، تبلیغی نصاب، فضائل صدقات، فضائل تجارت، مکتوبات، تصوف، تاریخ مشائخ، چیشت، شریعت و طریقت کا تلازم، اسلامی سیاست، اکابر کا رمضان، سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریر نسائی شریف، مشائخ تصوف، حواشی اصول الشاشی، ایک اہم تالیف الکنز المتواری شرح بخاری، جس کو حضرت مولانا زکریا کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے سابق مرکزی امیر حضرت اقدس مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی کی خواہش منشا کے مطابق تقریباً 25 تک اس تالیف پر انتہائی اہم علمی کام کرتے ہوئے عربی زبان میں 24 جلدوں پر مشتمل انتہائی خوبصورت انداز میں شائع کروایا ہے، جس کی پروقار تقریب رونمائی میں حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی کے بیٹے سمیت صاحبزادہ مولانا طلحہ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر نامور علمی و دینی شخصیات نے خصوصی طور پر شرکت کی تھی۔ اس تالیف کو بھی عرب ممالک سمیت پوری دنیا میں مقبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے اور یہ اہل علم کے زیر مطالعہ ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی اپنے متعلقین سے ہمیشہ یہ فرماتے رہتے کہ اب ہمتیں کمزور ہو گئی ہیں، ہر شعبے میں کوئی شخص کمال تک نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا اپنے لیے طبیعت مجاز اور ضرورت و حالات کے لحاظ سے دین کا ایک شعبہ متعین کر لیں اور بقیہ شعبوں کے اکابر اور مخصوصین سے تعلق اور محبت رکھیں۔ اس سے انشاءاللہ سبھی شعبوں کی برکات اور آخرت میں ان کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کا حضرت کو ہمیشہ اہتمام ہوتا کہ جو جس شعبے میں ہے وہ اس میں کمال تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ وفات سے چند سال قبل کتب الاقداب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندیلوی ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جہاں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے قائم کردہ مدرسہ علوم شریعہ میں قیام فرمایا، اور بعد میں شاہ فیصل شہید نے آپ کو پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ سعودی عرب کی شہریت دی۔ آپ نے مہاجر مدنی بن کر وہیں مدینہ منورہ میں قیام کیا اور پوری دنیا سے آنے والے مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے رہے۔ یہی عشق نبوت کا آفتاب و مہتاب لاکھوں مسلمانوں کو جنت کا راستہ دکھانے کے بعد سن 1982 میں مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ دوستو، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 24 مئی سن 1982 کو 5:40 پر مغرب سے پہلے مکہ المکرمہ کے ہسپتال میں چند روز زیر علاج رہنے کے بعد دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد الحرام میں نماز جنازے کے بعد مدینہ المنورہ میں واقع قبرستان جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی۔ مقامی افراد کے مطابق اتنا بڑا نماز جنازہ شاید ہی کہیں پر دیکھا گیا ہو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔